بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا ایک انداز. احباب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ان کے لیے اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے تمام اہل ایمان کے لیے مغفرت و بخشش کی دعائیں کی جائے، اور اپنے دلوں کو ان کے خلاف حقد و حسد اور بغض و نفرت سے پاک رکھا جائے، اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر میں ارشاد فرمایا ہے: والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو. اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں. اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے. اے ہمارے پروردگار، تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنی رضا و خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اس امت کے بہترین لوگ قرار دیا ہے. چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہے جو میرے زمانے والے صحابہ ہے، اس کے بعد ان کا درجہ آتا ہے جو ان کے بعد تابعین ہے، اور پھر وہ جو ان کے بھی بعد تبع تابعین آئیں گے. راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر فرمایا یا 3 کا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احباب و اصحاب رضی اللہ عنہم کو برا بلا کہنے والوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں پہلے ذکر کی جا چکی ہے، جنہیں یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں. استاذ اور سادات کا ادب ایک نادر مثال. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے شیخ و استاذ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم کے سامنے بڑے ادب و تواضع سے ان کی سواری کی لگام پکڑے کھڑے تھے. اس پر حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر عمزاد، لگام چھوڑ دے. اس پر انہوں نے کہا: ہمیں اسی طرح اپنے علماء کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے اپنا ہاتھ دکھائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ چوم لیا اور کہا: ہمیں اسی طرح اہل بیت کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بہترین دلوں والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پوری نوع انسانی میں سے بہترین دلوں کے مالک تھے. چنانچہ مسند احمد طیالسی اور شرح السنہ بغوی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تعارف
اور مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام بندوں کے دلوں سے بہترین پایا، لہٰذا انہیں اپنے لیے اور اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے علاوہ باقی بندوں کے دلوں پر نظر دوڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، لہذا انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر منتخب کر لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جہاد کرتے رہے۔ چنانچہ یہ تمام مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہوتی ہے، اور جسے یہ سب برا قرار دے وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہی ہوتی ہے۔